मुझे बेवा हुए 15 साल हो चुके थे। मैंने आज तक किसी मर्द को हवस भरी निगाह से नहीं देखा था। मैं अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी और अपने शौहर का बिजनेस संभाल रही थी, लेकिन आज मुझे अपने ही गार्ड को देखकर एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया। वो पहाड़ी इलाके का रहने वाला मजबूत जिस्म का नौजवान लड़का था। उसको देखकर मेरी सोई हुई हवस जाग उठी थी। मैं कुछ भी करके उसको हासिल करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने आप में तब्दीली लाना शुरू कर दी। मैं बहाने बहाने से उसे अपने कमरे में बुलाती और अपने गोरे जिस्म का दीदार करवाती, लेकिन उस पर किसी चीज़ का असर ना होता। शायद वो मुझ में दिलचस्पी नहीं लेना चाहता था। एक रात मैंने उसे कहा कि मुझे घर छोड़ाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मेरी आंखों में आज हवस भर गई थी। मैं कुछ भी करके उसे आज हासिल करना चाहती थी। 15 साल से मेरी जागी हुई हवस को मिटाने का वक्त आ गया था। जब घर पहुंची तो मैंने उसे अपने बेडरूम में बिठाकर कहा, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने ड्रेस पहना और उसके सामने आकर बैठ गई और अपने प्राइवेट कपड़े। बेवा हुए 15 साल गुजर चुके थे। तब से अब तक कभी किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने शौहर की अचानक वफात के बाद उनका कारोबार संभालने और अपने इकलौते बेटे इफ्तिखार की परवरिश करने में ही लगी रहती। अपनी ज़ात के बारे में तो सोचा ही ना था। जब इफ्तिखार ने तालीम मुकम्मल कर ली, उसने अपने वालिद का बिज़नेस संभाल लिया, मगर मेरी तशवीश ना हुई। चाहती थी कि वह मज़ीद आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चला जाए। सोच रही थी कोई शरीफ और अच्छा मामून मिल जाए और मेरे साथ कारोबार में हाथ बटा सके, तो इफ्तिखार के होते उसको रख लूं ताकि वो ट्रेंड हो जाए। इसी इसराह में हमारे पुराने मुहाफ़िज़ ने अपने इलाके वापस जाने का फ़ैसला कर लिया, तो नए मुहाफ़िज़ की ज़रूरत पेश आ गई। मैंने कयूम लाला से कहा, आप ही कोई भरोसे वाला आदमी ला दें जो आपकी जगह काम कर सके। मुलाजमत के सिलसिले में आया सनोबर तो पहली नज़र में मुझे अच्छा लगा। सनोबर को लाला ही लेकर आया था। इफ्तिखार ने कयूम के भरोसे का आदमी समझकर रख लिया। वाकई ये बहुत नेक लड़का था। दयानतदारी से कुछ अरसा काम किया तो मैंने उसे तालीमी असरार बढ़ाने की तरगीब दी। वो खुद भी पढ़ना चाहता था, लेकिन हालात की वजह से ना पढ़ सका। वो एक यतीम लड़का था जिनका ख़ानदान खाना जंगी की नज़र हो चुका था। चाचा ने उसकी परवरिश की थी, लेकिन चची की बदसलूकी के बाद वह अब मज़ीद वहाँ न रहना चाहता था। मेरे कहने से सनोबर ने शाम के वक्त कॉलेज में दाखिला ले लिया। वह मेहनती और ज़हीन था। सुबह से 5 बजे तक इफ्तिखार के साथ ऑफिस में होता और शाम को कॉलेज चला जाता। रात को खाना खाकर हमारे दिए हुए क्वार्टर में चला जाता था। वो मैट्रिक पास था, लेकिन बहुत जल्द गार्ड से इफ्तिखार का ऑफिस मामन हो गया। उसने बिज़नेस के रमूज सीखे और समझ लिए थे, तभी उसको ऑफिस वर्क सौंप दिया और उसकी जगह एक और शख्स को मुहाफ़िज रख लिया गया। रोज़ अव्वल से ही मुझको उसके साथ लगाव हो गया था। उसकी वजह उसका हलीमी संजीदगी और फरमाबरदारी थी। उसने अंदाज़ा कर लिया था कि खरा आदमी है और झूठ बोलने वाले लोगों में से नहीं है। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। उसने बहुत जानशानी से हर काम जो उसके ज़िम्मे लगाया गया था तो हमारे दिल में जगह बना ली। अब मैं उसके हर मसले में दिलचस्पी लेती थी। उसके ज़्यादातर मसाइल अपनी पढ़ाई के बारे में होते। जिस शय की उसको ज़रूरत होती फौरी तौर पर मुहैया कर देती थी। जब उसके इम्तिहान होते, इन दिनों हम उसको छुट्टी दे देते और वह पूरी यकसोई के साथ पर्चे देता। यूँ उसने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। मेरे जेठ लंदन में अरसा दराज से रहते थे। उन्हीं दिनों पाकिस्तान आए। इफ्तिखार को कहा, तुम मेरे पास लंदन आ जाओ, बिजनेस में मास्टर कर लो। मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। दरअसल उनका इरादा मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करने का था। इसी वजह से इफ्तिखार को अपने साथ ले जाने पर कहने लगे। मेरा एक ही बेटा था, नहीं चाहती थी कि मुझसे जुदा हो। वो अपने वालिद के बिजनेस को भी संभाले हुए था, मगर अपने ताया के जोश दिलाने पर नई दुनिया में जाने के ख्वाब उसकी आंखों में बस गए और वो बिजनेस मेरे हवाले करके लंदन चला गया। शादी से पहले मैंने बिजनेस एडमिशन में डिग्री ली थी। शौहर के कारोबार को संभाला था। मुझे कारोबार चलाने का तजुर्बा था, मगर अब इफ्तिखार के बगैर खुद को अकेला महसूस करती थी। ऐसे में अगर किसी का सहारा ले सकती थी तो वो सनोबर ही था। वो अपने घर बार से महरूम और रिश्तेदारों से टूटा हुआ था। उसे भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी। तभी उसने मेरे कहने पर तालीम पूरी की और इस कदर मेहनत की, बीकॉम किया और फिर एमकॉम करने का सोच रहा था। जिस रोज़ इफ्तिखार लंदन रवाना हुआ, मैं खूब रोई थी। उसने मेरे दुख को महसूस करते हुए तसल्ली दी। कहा, मैडम आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस ना होने दूंगा। उसके इन अल्फाज से मैंने खुद को तवाना महसूस किया।
اس وقت مجھے اپنے محروم وجود کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تمام زندگی محرومی میں گزارنے کا قلب آج کے دن ہی ہوا۔ جس بیٹے کی عمر کے لیے میں نے سہانے دن گزارے، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، وہی مجھ کو چھوڑ کر سات سمندر پار چلا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ماضی کی یادوں میں گم تھی۔ آج ازدواجی زندگی کا پرآسائش دور یاد آ رہا تھا۔ ایسے میں ہمدردی کے چند الفاظ لیے میرا معاون منوبر سامنے آیا تو نظریں اس کے غمسار چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ اس نے مجھے انتہائی خلوص کے ساتھ دلاسا دیا۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ 5 سال گزرنے کے بعد اب وہ ایک پوتا اور مضبوط انسان نظر آ رہا تھا۔ اس کا وہ لڑکپن اور بھولپن ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک پراعتماد اور خوبرو مرد دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دل میں خواہش ابھری کہ میرا غم بانٹ لے اور ہم خوب جی بھر کر باتیں کریں، مگر میرے اور اس کے درمیان جو فاصلہ تھا اس کو پارنا اس کے بس کی بات نہیں تھی اور نہ میرے بس کی۔ وہ ملازم تھا۔ اس دن کے بعد میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے لگی۔ وہ بھی پہلے سے زیادہ میری تابع داری کرنے لگا۔ کئی بار سوچا اگر میں بیوگی کے بعد ایک بار پھر سے نئی زندگی کے بارے میں سوچتی تو یقیناً اسی طرح کے جیون ساتھی کی آرزو کرتی، جو عورت کا احترام کرنے کے ساتھ دل سوزی سے غم ساری کا سلیقہ بھی جانتا ہو۔ لیکن زندگی کے اس موڑ پر جب کہ میرا بیٹا جوان تھا اور میری عمر 45 سال تھی، اس طرح کی آرزو کرنا دیوانے خواب ہی ہوتا ہے۔ ایسی سوچ مجھ کو کسی طور زیب نہیں دیتی تھی۔ ایک لمحہ کا تو یہ تصور بھی کہ اب میں پھر سے نئی زندگی شروع کروں۔ مجھے حجاب دلانے کا کوئی کافی۔ میری اور صنوبر کی عمروں میں بہت فرق تھا۔ وہ عمر میں میرے افتخار کے برابر تھا۔ اس کی عمر 22 برس ہوگی۔ تاہم جب اس نے ایک مضبوط مرد کی مانند میری غمساری کی تو مجھ کو اسے تحفظ کا وہ احساس ملا جو کسی بھی عورت کو اس وقت درکار ہوتا ہے جب وہ اکیلی اور بغیر مضبوط سہارے کے زندگی گزار رہی ہو۔ اگرچہ دولت بھی ایک سہارا ہوتی ہے، مگر یہ اتنا مضبوط سہارا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو دولت ہی عورت کو بہت زیادہ غیر محفوظ کر دیتی ہے۔ ان دنوں صنوبر خان میرا زیادہ خیال رکھ رہا تھا اور میرے دل میں اس کے لیے فطری جذبات پیدا ہو رہے تھے جو میری عمر کی عورت کو زیب نہیں دیتے۔ میں تو ایک بچے کی ماں بنی اور بیوہ ہو گئی۔ میری امنگیں اور آرزوئیں ادھوری رہ گئیں۔ اب جب کہ اپنی ذمہ داریوں سے جاگی تو میرے اندر کی سوئی ہوئی عورت بھی بیدار ہو گئی۔ سوچتی ہے کاش میری کوئی اور اولاد ہوتی، اور کبھی سوچتی کیوں نہ پھر اپنا گھر بسایا جائے۔ آج میرے ارد گرد میرے اپنے ہوتے تو اب جب بھی صنوبر خان آمد کا حساب کتاب دینے آتا وہ میرے سامنے بیٹھا ہوتا، میری کیفیت عجیب ہو جاتی۔ میں کس طرح اس کو اپنی کیفیت بتاتی کہ اب دوبارہ سے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں بیوہ کا دوبارہ گھر بسا لینا اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ کا شادی کر لینا کوئی جرم نہیں۔ میں ان باتوں سے بیزاری محسوس کیا کرتی تھی۔ غصہ آتا یہ کیوں ایسی باتیں میرے سامنے کرتے ہیں۔ شادی کو جرم تو نہیں، میرے پاس گھر دولت اولاد سب کچھ ہے، مجھے کسی شے کی بھی ضرورت نہیں۔ مگر اب لگتا کہ عورت کا خال حقیقی سہارا اس کا جیون ساتھی ہی ہوتا ہے۔ ایک روز ہم دونوں گاڑی میں سبزی لینے مارکیٹ جا رہے تھے۔ کار ایک جگہ سگنل بند ہونے کے بعد رکی تو ایک بوڑھے بیکاری نے ہاتھ پھیلا کر کہا کچھ دے دیں، بھوکا ہوں، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے 50 روپے اس کو دیے اور کار آگے بڑھا دی۔ کن اکھیوں سے صنوبر کی جانب دیکھا، کچھ خفیف سا ہو گیا۔ تبھی اس کی خوف مٹانے میں بولی توبہ ہے، کبھی کبھی یہ بیکاری کبھی کسی انہونی بات کہہ دیتے ہیں۔ اب اس عمر میں بھی کوئی عورت بیاہ سکتی ہے؟ کیوں نہیں، ماشاءاللہ آپ کسی طرح بھی زیادہ عمر کی نہیں لگتی، جبکہ اپنی قامت کی وجہ سے آپ سے عمر میں زیادہ لگتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں مسرت کا دریا بہنے لگا۔ میں نے کہا انسان کو اسمارٹ رہنا چاہیے، اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ صنوبر خان مگر تم تو ایسے کام میں مگن ہو گئے ہو کہ اپنے سراپے کا بھی تمہیں ہوش نہیں رہا۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، لیکن یہ بات کر کے خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ اب مجھے خفیف دیکھ کر اس نے میری خفت کو دور کرنا چاہا۔ میڈم یہ آپ واقعی اپنی عمر سے 10 برس کم لگتی ہیں، بس رہنے بھی دو۔ تم رائے سے کام لے کر مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہو۔ میڈم میں رائے سے کام نہیں لے رہا، بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آپ اب بھی شاندار ہیں، خود سے بے شک غافل رہیں۔ آپ نے زندگی میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کو تو صرف اپنے بچے کی پرورش اور مستقبل کی فکر رہی ہے اور دن رات اسی دھن میں لگی رہیں۔ چاہیں تو نئی خوشیاں حاصل کر سکتی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو صنوبر خان؟ میں ہنس پڑی۔ کیا مجھے بلا رہے ہو؟ نہیں نہیں۔ ایسے احساس ہوا کہ وہ حد سے بڑھ گیا، تبھی معذرت خواہ انداز میں بولا معافی چاہتا ہوں، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار گزری ہیں، نہ جانے بے خیالی میں کہہ دیا۔
یہ بات نہیں ہے، مگر تم ہی سوچو، جبکہ آج کامسن لڑکیاں گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہیں، مجھ ایسی عمر رسیدہ سے کون شادی کرے گا؟ وہ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر بولا، اگر آپ ناراض ہوں تو ایک بات کہنے کی جسارت کروں؟ کہو صنوبر خان، میں آپ سے شادی کی آرزو رکھتا ہوں، مجھے آپ کی چاہت ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کی دیدہ دلیری اور جرت پر حیران رہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا ایسا فرما بردار میرا ملازم کبھی مجھے اتنی بڑی بات کہہ دے گا۔ یکدم خاموش ہو گئی، وہ سمجھا کہ ناراض ہو گئی ہوں، تب اس کو بھی سانپ سونگ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے کہا، میڈم مجھے معاف کر دیجیے، آپ سے یہ بات کر کے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا اور کہا، میں ناراض رہی ہوں تم سے صنوبر خان، تم واقعی بہت اچھے ہو، لیکن ہماری عمروں میں بہت فرق ہے۔ تم نے مجھ سے ہمدردی کے تحت ایسے جذبات بات کہی، لیکن جذبات فیصلوں پر ہمیشہ انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اس نے پرزرزم لہجے میں کہا، اب ایسے بات کہنا گستاخی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ جذباتی فیصلہ بالکل نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے۔ میری اور تمہاری عمر کا اتنا فرق ہے صنوبر، کیا میں بچوں کی ماں بھی نہیں بن سکتی؟ میں اس عمر سے بھی آگے نکل چکی ہوں، جبکہ تمہاری عمر کے لوگ شادی کے بعد بچوں کی آرزو کرتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہے، افتخار کو سلامت رکھے، اور میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میری اولاد ہو۔ مجھے لگا کہ یہ میری دولت پر نظر جمائے ہوئے ہے۔ خود سے چھوٹے بندے سے شادی کرنے کا مطلب تو ایک بڑھاپے میں خود کی مٹی پلیت کرنا ہے۔ اچھا تم سوچ لو، میں بھی سوچ کر جواب دوں گی۔ اب میں سخت کشمکش میں تھی، دل کہتا کہ اس پیشکش کو مان لوں، اور دماغ کہتا کہ نہیں، اب وقت بیت گیا ہے، انسان اتنا ہے، انسان اتنے میں بھی اچھے نہیں ہوتے، اچھے مرد بھی فریب دے جاتے ہیں، فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ کافی دن ہم دونوں چپ چپ رہے، یہ چپ بے معنی نہ تھی، طوفان اندر اندر پل رہا تھا۔ اب میں راتوں کو سو نہ سکتی، بالآخر میرا وجود، میرا ذہن تھک گئے، اور میں بیمار پڑ گئی۔ گھر میں اب کون تھا صنوبر کے سوا؟ اس کو میری ذمہ داری کرنا تھی، ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا، اور میری دوا لانی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ کیا تو میں نے سوچا، واقعی اکیلی عورت کسی مضبوط سہارے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بھی یقیناً صنوبر سے محبت نہیں، مگر وہ میری ضرورت بن گیا ہے۔ اس نے اپنے صاف ستھرے طرز عمل سے ایسی جگہ بنا لی کہ ذہن میں اس کو ملازم کی بجائے اپنا مخلص ساتھی سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ آدمی ہر لمحہ ایک ہی بات سوچتا رہے اور اس کشمکش سے نکل نہ سکے، تب ایک دن ضرور اپنی قوتیں کھو بیٹھتا ہے۔ ہر پل سوچنے سے میرے بھی عذاب جواب دے گئے، سر میں درد رہنے لگا۔ میں نے بزنس کے معاملہ سے بھی ہاتھ اٹھا لیا، تمام امور صنوبر کے ذمے ہو گئے۔ ایک دن سر میں شدید درد تھا، میں اپنے ہاتھوں سے اپنا سر دبا رہی تھی۔ صنوبر آفس سے آ گیا، اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں۔ میرے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ آ جاؤ، میں نے کہا، یہی مجھے فائل دکھا دو، مگر میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ وہ کرسی لے کر میرے پاس آ بیٹھا، فائلیں ایک جانب رکھ دی اور بولا، کیا آپ کا سر دبا دوں؟ نہیں، مگر فائلیں مت کھولو، مجھے دکھا دینا۔ اس نے منع کرنے کے باوجود میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور دبانے لگا۔ مجھے سکون ملا۔ بے شک عورت کو اپنی پاک بازی اور مرد کی طاقت پر اعتبار نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یقین کی دیواریں قلعہ کی ماند بھی مضبوط ہوں، ان کے ٹوٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور اب اتنی کمزور ہو کے ایک عورت سے سسکتی رہی جو بہادر کے دلدل میں گر سکتی تھی۔ میں نے حالانکہ شوہر کی وفات کے بعد کبھی کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور پاک دامنی کی زندگی گزار رہی تھی۔ تاہم کبھی کبھی کوئی کمزور لمحہ انسان زندگی کے سارے ریاض کو تاراج کر سکتا ہے، اس کا مجھ کو ادراک تو تھا۔ بس میں نے آنکھیں بند کر لی اور یوں ظاہر کیا کہ اس وقت صنوبر سے بھی کلام کرنے کی سخت نہیں مجھ میں۔ صنوبر جان نے جان لیا کہ میں ان کی گھر کی ہمت اپنے اوپر گر جانے کے ڈر سے سہ پڑی ہوں، لہٰذا اس نے معذرت چاہی اور میرے کمرے سے چلا گیا۔ بولا، میڈم آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب آرام کر لیں، میں صبح فائلیں چیک کروا لوں گا۔ وہ اگلے روز بھی نہ آیا اور نہ اس کے بعد آنے والے دن۔ تبھی میں نے اس کو فون کیا۔ وہ بولا، آفس سے آج آپ کے پاس آ جاؤں گا، سوچا اب آرام کر لیں، میں بھی یہاں مصروف ہوں، آفس میں کام زیادہ ہے۔ اس کا لہجہ اس قدر سپاٹ تھا، مجھے لگا اب وہ میری ملازمت چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کو میرے خوف اور پریشانی سے بخوبی آ گئی تھی۔ وہ اب اتنا تجربہ کار ہو چکا تھا کہ کسی اور بڑی اچھی کمپنی میں اس کو ملازمت مل سکتی تھی۔ شام کو وہ آ گیا، مجھ سے نہایت اہم کچھ فائلیں چیک کروائیں، کچھ کاغذات پر دستخط کروائے، وہ بھی کر دیے۔ تب اس نے کہا، میڈم آپ نے میری درخواست کا جواب نہیں دیا ابھی تک، شاید آپ اتنے اہم فیصلے سے ڈرتی ہیں، شاید آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں، تو کوئی بات نہیں، ہم بلا دیتے ہیں، ہمارے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی ہے۔ میرے اعصاب مضبوط اور سوچ متوازن ہے، آپ بھی اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں تاکہ آپ کے بزنس پر برا اثر نہ پڑے اور بزنس کے امور پہلے کی طرح دلچسپی لیں۔ افتخار نے کافی پیسے منگوا لیے ہیں،
अब वो ज़्यादा हमको बिज़नेस पर तवज्जो देनी होगी। उसकी गुफ्तगू से मेरे दिल व ज़हन पर छाए बादल छट गए, मगर उसका ख्याल दिल से ना गया। ना चाहते हुए भी कह दिया, मुझे वाकई एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है। इफ्तिखार को खुदा सलामत रखे, मगर अब वो अपनी ज़िंदगी में गुम हो गया है। मुझे मालूम है वो वाकई घर बसाना चाहती हैं, मगर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तुम इसके खसारे में होगा, जबकि मुझे नहीं है। मुझे भी खसारा नहीं है, वो बोला, क्योंकि मैंने सोच समझकर फ़ैसला किया है। तो ठीक है, मगर इफ्तिखार को कैसे कहूँ कि मैं इस उम्र में शादी की ख्वाहिश रखती हूँ। आप अपने जेठ को कहें, वो जोरों में हैं। जहाँ इस मामले में लोग हर तरह सोचते हैं और यकीनन आपकी मदद करेंगे। बड़ी हिम्मत करके मैंने जेठ को फ़ोन कर दिया, उनको अपने मसले से आगाह किया। वो बोले, आप ज़रूर शादी कर लें, इफ्तिखार को मैं संभाल लूँगा, लेकिन बिजनेस की मालिक आप रहेंगी, किसी और को मालिक ना बनाएं, वरना अपने हाथ कटवा बैठेंगी। जेठ की इजाज़त से मैंने सनोबर से निकाह किया। उन्होंने इफ्तिखार को बाद में आगाह किया, मगर उसको इस बात पर राज़ी ना कर सके वो माँ की दूसरी शादी कबूल कर लेता। वो सख्त बरहम हुआ, उसने मुझसे कतई ताल्लुक़ कर लिया। कुछ अरसे बाद पाकिस्तान आकर बिजनेस भी अपने नाम करवाया और मुझे सिर्फ मकान और जेवरात लेकर तमाम सरमाया फुरूख कर गया। बेटे को बिजनेस का सरमाया देकर भी मैं खुश थी, मगर काश वो मुझसे राज़ी हो जाता, क्योंकि मेरे सरमाया का लालच सनोबर को ना था। उसको अपनी जगह और बहुत अच्छी जो मुलाजमत मिल गई। वो आसानी करके मैंने अपना बेटा ज़रूर खोया। अगर मैं अकीदासानी ना करती तो बेटा ना खोती। मुझे सनोबर से कोई शिकवा नहीं, उसने वाकई उम्रों के फ़र्क के बावजूद मुझसे सच्ची मोहब्बत की, मेरा इतना ख्याल रखा, ज़रा भी तकलीफ़ ना होने दी। लेकिन मेरा दिल उसकी इतनी सारी मोहब्बत पाकर भी बेसुकून रहा, क्योंकि जिस बेटे की जवानी के सुनहरे दिनों को कुर्बान करके परवान चढ़ाया, आज उसे मुझसे मिलना मंजूर नहीं। मेरी बेवगी अगरचा मेरा जुर्म नहीं, मगर अकीदासानी ज़रूर मेरा जुर्म है।